الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في موضع آخر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پس تو میری اتباع کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، ربیع الاول کے مہینے سے آپ حضرات جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوان پر آپ سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم عنوان جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور یہ ہر امتی کے دل کی ایک تمنا اور ایک جذبہ ہے کہ ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی سے عشق کروں اور اپنے نبی سے محبت کروں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ نفع کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا کرنا ہے اور آپ سے محبت کیسی ہونی ہے اور کس طریقے سے اس محبت کو اور اس عشق کو ادا کیا جائے گا، یہ سیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن احباب نے زندگی بسر کی اور جنہوں نے صحبت اختیار کی، جن کو میں اور آپ اور پوری دنیا جو ہے صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے، مجھے ضرورت پڑے گی کہ میں آپ حضرات کے سامنے عشق رسول کے سلسلے میں حضرات صحابہ کی زندگی کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں، جس سے آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ عشق کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور صحابہ نے عشق کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور کون سا عشق ہم کو جو ہے اپنے ایمان میں مزید اضافے کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے کہ جو طریقہ صحابہ نے اپنایا اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے،
اس سے بڑھ کر کوئی نہیں گزار سکتا، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ صحابہ نے عشق رسول کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی ہے کہ ان مثالوں کی نظیر پوری دنیا مل کر بھی پیش نہیں کر سکتی، اور قیامت تک کے قائم ہونے تک کوئی شخص اس کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ جو ہے بہت ہی زیادہ آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ جب تک پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور نہ دیکھ لیتے تسلی نہیں ہوتی تھی، بے چین ہوتے تھے۔ صبح کرتے تو ہر صحابی کے دل کی تمنا یہ ہوتی کہ میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، آپ کے چہرے انور کو دیکھوں، اس لیے کہ صحابہ کو جو چین و سکون ملتا تھا وہ حضور کے دیدار پر ملتا تھا۔ صحابہ جو ہے حضور اکرم سے ایسا عشق کیا کرتے تھے کہ دن میں اگر پیغمبر کو نہ دیکھ لیتے تو بے چین ہو جاتے، بے سکون ہو جاتے، اور ان کی دل کی کیفیت یہ ہوتی اور بے قراری یہی ہوتی کہ ہم جیسے ہی دربار میں مجلس میں پہنچیں گے رسول اللہ کے اور آپ کا دیدار ہوگا، آپ کے رخسار مبارک کو دیکھیں گے اور آپ کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو دلوں کے اندر جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ صحابہ اس کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ سچے معنی میں عشق کرنے والے صحابہ تھے۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی عشق رسول کرنے والے آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے۔ معزز سامعین، اور ایک بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عشق رسول جو ہے صرف حضور کی تعریف کرنے کا نام نہیں ہے۔ ویسا اگر آپ دیکھ لیں گے تو بہت سارے ایسے کفار تھے جو آپ کی تعریف کیا کرتے تھے لیکن آپ کی بات کو مانا نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے کتنی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور پورے عرب کے اندر یہی کہتے تھے کہ میرا جو محمد ہے بہت ہی بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے، بہت سچا ہے، اور آپ کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے۔ لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ان کا آخری موقع آیا ابو طالب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر کہا کہ چچا جان، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس دین کو مان لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مان لیجئے، اللہ کو ایک مان لیجئے، اور مجھے رسول جو ہے آپ تسلیم کر لیجئے، کل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں گا۔ لیکن اس موقع پہ بھی ابو طالب نے بہت ہی زیادہ آپ کی تعریف کی اور یہ کہا کہ محمد تم جو کہتے ہو اس کو میں مانوں گا نہیں، لیکن تم بڑے اچھے ہو، تمہارا جو چہرہ ہے بڑا چمکتا ہوا ہے، اور تمہارا چہرہ مجھے بہت ہی روشن محسوس ہوتا ہے، اور تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے چین آتا ہے۔ یہ سب الفاظ کہے، لیکن آپ کا جو دین تھا، آپ نے جو رسالت لے کر آئے تھے اس کو نہیں مانا۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ کلمے کا انکار کیے اور ایمان کے بغیر اس دنیا میں گئے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ کے برادری کے ہیں اور آپ کے چچا ہیں اور آپ کو پرورش کرنے والے ہیں اور آپ کی ہمت افزائی کرنے والے ہیں اور آپ کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن جب آپ کی بات کو نہیں مانے تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ بلال جو ہے کالے ہیں، کلوٹے ہیں، اور آپ کے خاندان کے نہیں ہیں، سردار نہیں ہیں، ایک غلام ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کوئی مالدار نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، آپ کے لائے ہوئے طریقے کو مانا اور دین کو اپنایا اور شریعت کو اپنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بلال رہتا تو ہے دنیا میں لیکن اس کی آواز جنت میں پہنچائی جاتی ہے، اس کے قدموں کی چلنے کی آواز میں جنت میں سنتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عشق رسول۔ تعریف سے صرف کام نہیں چلے گا، تعریف کے ساتھ آپ کی بات کو ماننا پڑے گا، آپ کے دین کو ماننا پڑے گا، ورنہ تو ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے کافر جو ہے آپ کی تعریف کیے لیکن آپ کی بات کو نہیں مانے تو وہ جو ہے جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، غیر مسلم بھی گزرے ہیں، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے احباب ایسے ہیں جو آپ کی شان میں تعریف کہتے ہیں لیکن بات کو نہیں مانتے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے
کہ یہ جو ہے عشق نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عشق رسول ہوتا تو رسول جو کہتے اس بات کو مان لیتے۔ یہ صرف جو ہے تعریف کی جا رہی ہے، آپ کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا نہیں جا رہا ہے، اور کام اسی وقت بنے گا جبکہ آپ کی تعریف بھی کی جائے، آپ سے سچا عشق بھی کیا جائے، اور سچے عشق کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی کامل طریقے سے اتباع کی جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اتباع کرو۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کے ایک ایک واقعات کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ عشق رسول میں کیسے سرشار تھے، کیسے ان کے اندر عشق رسول بھرا ہوا تھا، کیسے انہوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ ہم واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقی معنی میں صحابہ ہی سچے عاشق رسول تھے، ہم جو ہے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک صحابی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مسجد میں آ رہے تھے، ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا، وہ فوراً وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم یہاں پر بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے یہ کہا صحابی رسول نے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جیسے ہی کہا بیٹھ جاؤ تو میری یہ حالت تھی، میں یہیں پر بیٹھ گیا، اور میں نے ذرا سے بھی تاخیر آپ کے حکم میں نے برداشت نہ کی، اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ادھر حضور کا حکم آئے اور اس میں ذرا سے بھی تاخیر کروں کہ قدم اٹھا کر اندر آ جاؤں۔ میں نے اس کو بھی جو ہے بہت ہی زیادہ گرا سمجھا، اس لیے جیسے ہی آپ کا حکم ہوا میں فوراً وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کہا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، دیکھو لیکن ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ صحابی رسول کے دل میں کتنی عظمت تھی، کتنا عشق تھا رسول اللہ کا۔ جیسے الفاظ کان میں پڑتے ہیں فوراً وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر آپ نے مثال قائم کر دی کہ آپ جیسا سچا عشق کرنے والے اور دنیا میں آپ کے بعد نہیں آئے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، قریب میں ایک حجرہ، ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پر بکریوں کو باندھا جاتا ہے، اس کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوتے ہیں جن کا نام ابو الدرداء ہے۔ اللہ کے رسول یہ پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ تو ابو الدرداء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، جیسے ہی آپ کے الفاظ میرے کانوں میں آئے میں فوراً یہاں پر بیٹھ گیا، میں ذرا سے بھی تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تھا عشق رسول جو ہم کو کتابیں بتاتی ہیں، احادیث کی کتابیں یہ بتاتی ہے کہ فوراً اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا، جیسے ہی وہ الفاظ کانوں میں پڑے اس پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ صحابہ نے کیا۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے سامنے احادیث پڑھی جاتی ہے، آج ہمارے سامنے آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی تعلیمات کو رکھا جاتا ہے، ذرا ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ سوچیں کیا ہم بھی ویسے ہی اتباع کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی ہمارے اندر ویسی تبدیلی لاتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے رسول جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے ہیں؟ یہ ہم کو اپنے دلوں سے سوال کرنا ہے، اور دل جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر جو ہے حقیقت آ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کام برا کریں گے تو دل یہ کہے گا کہ دیکھو یہ برا ہے، جب بھی آپ کوئی اچھا کریں گے تو دل سب سے پہلے یہ کہے گا کہ تم اچھا کر رہے ہو۔ تو یہ جو دل ہے اس دل سے سوال کریں کہ آج ہمارے زندگی کے اندر ہمارے سامنے آقا کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، احادیث کو پڑھا جاتا ہے، اور آپ کے پیغامات کو سنایا جاتا ہے، کیا ہمارے اندر بھی ویسا جذبہ موجود ہے؟ کیا ہم بھی ویسے عمل کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی ویسی اتباع کیا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اس کے اندر کچھ کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی کامل طریقے سے اتباع کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں سچا عشق رسول ہو اور اس کے سامنے اللہ کے نبی کے احکامات ہو، آپ کی زندگی ہو اور آپ کے پیغامات ہو، لیکن وہ اس کے خلاف زندگی گزارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا عاشق رسول نہیں ہے۔ سچا عشق یہ کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی کامل اتباع کرا کر ہی چھوڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک موقع تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کرایا کہ دیکھو اب ایک جنگ کا موقع ہے، اب ایک جنگ کا موقع ہے، اور اس وقت میں مجاہدین کے لیے، جانے والوں کے لیے مال کی ضرورت ہے، چندے کا اعلان کیا۔
صحابہ آتے گئے، جو جس کے پاس تھا وہ لا کر دیتے گئے، ایک صحابی آتے ہیں کچھ دیتے ہیں، آتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی تو جتنا کا مال تھا پورا کا پورا لا کر رکھ دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور ایک مرتبہ اسی موقع پر چندے کا اعلان کیا کہ دیکھو مال کی ضرورت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر کی تمام چیزیں لے کر آئے تھے۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ میرے والد ابوبکر گھر میں آئے اور گھر کے ایک کونے میں کچھ چیز ٹٹولنے لگے، ڈھونڈنے لگے، تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ ابا کیا ہوا، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ ابوبکر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ اعلان کرایا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جو ہے مال کی ضرورت ہے، ادھر اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے نبی کی ذات پر خرچ کر دوں، اللہ کے لیے خرچ کر دوں۔ میں نے یہاں پر ایک سوئی لٹکائی تھی، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایک سوئی بھی باقی نہ رہے، اس لیے کہ یہ سوئی اگر جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے کسی کے کپڑے سینے کے لیے پر ضرورت پڑ جائے گی۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جیسے ہی اعلان ہو تو اس اعلان پر فوراً عمل کروں۔ معزز سامعین ذرا سوچئے کہ پوری چیزیں لا کر رکھ دیے ہیں اور دل کی تمنا یہ ہے، عشق ایسا بھرا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے اندر کہ جو بھی ہو فوراً عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال لا کر رکھ دیا۔ پھر اعلان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ میرے پاس گھر میں کچھ ہے، تو آپ کو گھر میں کچھ نہیں ملا، لیکن آپ جو اس وقت کپڑا پہنے ہوئے تھے بڑا عمدہ کپڑا تھا، بڑا قیمتی کپڑا تھا۔ تو ابوبکر نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، ابوبکر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، اور تم اتنا اچھا اونچا کپڑا پہنے ہو، چلو اس کو نکال کر بھیج دو اور یہ اس سے جو مال ملتا ہے اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں اور ٹاٹ کا ایک لباس پہنتے ہیں، وہ جو قیمتی کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نکال کر مدینے کے بازار میں بیچتے ہیں، اور کپڑا بڑا عمدہ ہوتا ہے، لوگ فوراً اس کو خرید لیتے ہیں، اور وہ 30 درہم اس سے جو نکلتے آتے ہیں وہ لا کر اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل کا بھی جو لباس ہے وہ ابوبکر کے جیسا ٹاٹ کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا حالت ہے؟ تو جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے حبیب، آپ کے جو صحابی ہیں، آپ کے جو سچے عاشق رسول ہیں، ابوبکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے یہ کہا کہ جبرائیل تم بھی جاؤ اور فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ میں لے کر جاؤ، اور ابوبکر نے جو لباس پہنا ہے، ان کے جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور یہ کہا کہ ابوبکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا ہے اتنا بڑھ کر اور ان سے بڑھ کر کسی اور نے مجھے نفع نہیں دیا ہے۔ عزیزان گرامی، سوچئے کہ ابوبکر صدیق کے اندر کیسا عشق رسول تھا۔ اگر ایک اعلان ہوتا یا ایک آپ کا ایک پیغام جاری ہوتا تو فوراً کیسے وہ عمل کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، آج ہمارے زندگیوں میں بھی اللہ کے نبی کے احادیث آیا کرتے ہیں، احکامات آیا کرتے ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم سچے عاشق رسول نہیں ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم میرے عاشق ہیں، میرے محبت کرنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم زندگی ویسے ہی گزارو جیسے کہ میں نے زندگی گزاری ہے، خوشی ایسے ہی مناؤ جیسے کہ میں نے خوشی منائی ہے، غم ایسا ہی مناؤ جیسے کہ میں نے منایا ہے، شادیاں تم ایسے ہی کرو جیسے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرایا ہے، شادیاں کرائی ہے۔ اگر تم میرے سچے چاہنے والے ہو تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح میرے بیٹیوں کی طرح کر کے بتا دو اور زندگی سادگی کے ساتھ گزار کے بتا دو۔ عزیزان گرامی، لیکن ہم یہ ہے کہ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارے عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں ہے اور اس کی تعمیل نہیں ہے، تو ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم سچا عشق کرنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی سچا عاشق رسول کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے یہ کہا، اے اللہ کے حبیب، جب تک آپ کی امت میں ابوبکر جیسا سچا عاشق رسول ہے، پوری دنیا کی حکومت اور پوری دنیا والے مل کر آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو
اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور آپ کے حیات میں حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی، 3 دن مصلی رسول پر کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق نے امامت فرمائی۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، میرے بعد جو افضل ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو ابوبکر صدیق یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے اس دنیا سے تو بہت سارے لوگ جو آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام تھے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور ان کی حالت بے چین ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار نکال لی اور یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد گزر چکے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ کے اوپر جو ہے یہ سکتے کی عالم طاری ہے، چند ہی تھوڑی ہی دیر میں آپ جو ہے واپس آ جائیں گے۔ اس طریقے کے الفاظ حضرت عمر کہہ رہے تھے، اور جو وہاں پر منافقین تھے، منافقین خوش ہو رہے تھے کہ چلو اب محمد تو گزر گئے، ان کا جو لایا ہوا دین ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، مسجدیں بھی آباد نہیں ہوں گی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی دین کا کام کیا جائے گا۔ وہ اندر اندر سے خوش ہو رہے تھے، لیکن اس موقع پر جب امت کو سخت ضرورت تھی ہدایت کی، سخت ضرورت تھی رہبری کی، اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور ایک جامع خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم عبادت کس کی کرتے تھے، اللہ کی کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کی کیا کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق یہی کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم عبادت کس کی کیا کرتے تھے، اللہ کی کیا کرتے تھے یا محمد رسول اللہ کی کیا کرتے تھے؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت تو اللہ کی کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اللہ کو موت آتی ہی نہیں، موت طاری ہی نہیں ہوگی۔ اگر تم نے رسول اللہ کی زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہے تو کیا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تم اس اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لو گے؟ کیا تم مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دو گے؟ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی کتنی مشکلات کے ساتھ گزاری اور اس دین کی تبلیغ میں، نشر و اشاعت میں، دین کے پیغام کو پھیلانے میں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے، کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ فوراً صحابہ نے کہا نہیں ہے ابوبکر، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو فوراً ابوبکر صدیق نے کہا کہ اٹھو، اللہ کا جو دین رسول اللہ لے کر آئے تھے اس دین کو تھامو اور اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤ اور مسجدوں کو آباد کرو۔ اس طریقے سے جب منافقین پورے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس موقع پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے قوم کی رہبری کی اور قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے، اس دین پر عمل کرنا آپ سے سچا عشق رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آج کفر یہ کہہ رہا ہے، آج کفار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا سے اسلام کو ختم کریں گے اور نبی کا جو طریقہ ہے اس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیں گے اور ان کا جو طرز زندگی ہے آج ہم نے مسلمانوں کی زندگیوں سے نکال دیا۔ یہ جو ہے ہمارے جو مشرکین اسلام ہیں اور جو بڑے بڑے دشمنان اسلام ہیں، آج وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کا جو ہم نے سازش کی تھی وہ تقریباً کامیاب ہو چکا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہود و نصارہ کی اتباع پائی جاتی ہے، ان کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ان کی دعوتوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں، ہر چیز میں جو ہے یہود و نصارہ کی تقلید آج مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سخت اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر آج بھی ہم پورے دنیا کفر سے یہ کہہ دیں کہ جس طریقے سے ابوبکر صدیق نے اس موقع پر لوگوں کی رہبری کی تھی اور اپنے سچا عشق کو ظاہر کیا تھا، اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں بھی ہم جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ دیں کہ جب تک ہم محمد کے ماننے والے ہیں، جب تک ہم عشق رکھنے والے ہیں، آپ کی کسی سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور آپ کے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور ہم قرآن کو سیکھنے والے ہیں، ہم اپنے اچھے اخلاق کو بنانے والے ہیں، ہم نبی کے طریقے کو اپنانے والے ہیں، اور ہماری ہر چیز میں نبی کا طریقہ ہوگا اور اس کو ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ آج حالات کی سخت اہم ترین ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق یہ جو ہے ایمان کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص عشق نہ کرے اور یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں
کہ جو ہمارے رسول کی اتباع نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ مجھ تک پہنچے گا ہی نہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سچا عشق رکھے۔ اور آج کل حالات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو ہے بہت ساری فضول چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ آج کل یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کسی بچے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل کا دیوانہ ہے، یہ کرکٹ کا دیوانہ ہے، یہ کھیل کود کا دیوانہ ہے، یہ اچھے کپڑوں کا دیوانہ ہے، یہ اس کا دیوانہ ہے، یہ اس طریقے سے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سچا عاشق ہے، یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے، یہ محمد کا دیوانہ ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا۔ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ ہمارا عمل ویسا نہیں ہے۔ اور بچے کو کب کہتے ہیں کہ موبائل کا دیوانہ ہے؟ وہ دن و رات اسی میں لگا رہتا ہے، کھاتا بھی برابر نہیں ہے، کام بھی کرتا نہیں ہے، اسکول بھی نہیں جاتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ موبائل کا دیوانہ ہے، یہ اس کا دیوانہ ہے، یہ کرکٹ کا دیوانہ ہے۔ کب کہتے ہیں؟ کہ جب ہم اس سے جو ہے والہانہ عقیدت اور محبت رکھ کر اس چیز میں جب ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو اس موقع پہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے ایسی زندگی گزارے کہ زمانہ یہ کہے کہ یہ محمد کا دیوانہ ہے، یہ محمد کا عاشق ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنانے کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو رسول اللہ نے جو دین لے کر آئے تھے یہ دین اب رکنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ پھیل کر رہے گا، اور پوری دنیا کے اندر اس کو ہم پھیلائیں گے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پھیلائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں اور اتنی بہت سارے غلط افکار اور تباکاریاں اور نشے کی چیزیں ایسی آ گئی ہے کہ آج کفار ہم پر ہنس رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی بد اخلاقیوں کو لے کر دین کو پھیلاؤ گے، تمہارے اندر نشہ آ گیا ہے، تمہارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہے، تمہارے قوم کا نوجوان جو ہے نشے کا عادی ہو چکا ہے، بڑے بھی اس کے مبتلا ہیں، کیا تم اس چیز کو لے کر، ایسے برے اخلاق کو لے کر، ایسے نشے کو لے کر کیا تم دین کو پھیلاؤ گے؟ اسی لیے سخت ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزار کر بتائی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ کے متعلق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ جو شخص مجھے راضی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے طریقے پر زندگی گزارے۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے بازار سے ایک بہترین کپڑا خریدا، 2000 روپے کا بہترین کپڑا خریدا، اور گلبرگہ کے سب سے بہترین درزی کے پاس لے کر گئے اور اس سے یہ کہا کہ مجھے ایک جوڑا بہترین کپڑا سی کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ناپ کے لیے ایک دوسرا کپڑا بھی آپ نے دیا جو پرانا آپ کا تھا، اس سے یہ کہا کہ دیکھو آپ کو یہ کپڑا اس طریقے سے سینا ہے۔ جب آپ نے 8 دن کے بعد جا کر اس سے پوچھا درزی صاحب سے کہ آپ نے ہمارا کپڑا سل دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ناپ کے جو کپڑے دیے تھے اس کے اندر صرف 2 جیب تھے، میں نے 4 جیب لگا دیے، اور اس کے اندر 2 بٹن تھے میں نے 4 لگائے، یا 4 تھے میں نے 8 لگائے، اور اس کو جو ہے ذرا فٹنگ زیادہ تھی میں نے اس کو ڈھیلا کر دیا، اور لمبائی ذرا میں نے بڑھا دی۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ اس ٹیلر کو پیسے دیں گے؟ نہیں دیں گے، غصہ کریں گے کہ میں نے جو آپ کو جو آئیڈیل اور نمونہ دیا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ اسی کے مطابق آپ سیتے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک درزی کپڑا سینے والا ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر کپڑا نہیں سلتا ہے تو ہم کو کتنا غصہ آتا ہے کہ ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، بلکہ اس کو بہت سارے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو لوگوں تمہارے لیے میں نے ایک بہترین نمونہ رسول کی زندگی میں دے کر بھیجا ہے، اگر ہم اس رسول کے بہترین نمونے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنائیں گے، انگریزوں کے یہودیوں کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزاریں گے، تو ذرا سوچیے کہ اللہ کو بھی غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آج کے حالات کے پیچھے ہمارے بڑے یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج کے حالات کو سدھارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے باوفا بندے بن جائے اور رسول کے طریقے پر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر آ جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔